ولا ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم و حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا
علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیا کیجئے کہ جمعے کے دن آتے ہی درود و سلام کی کثرت کریں۔ ایک مرتبہ تمام تر برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علی فی یوم الجمعہ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مِنْهَا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن جب درود و سلام پڑھتا ہے، پڑھنے سے قبل اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کے 8ویں پارے سے شروع ہو کر 9ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ اعراف سے اس کا تعلق ہے اور 8ویں پارے میں ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81 ہے، 80 اور 81۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، اور ان عذاب کے اسباب کا ذکر کیا، وجوہات کا ذکر کیا اختصاراً۔ چنانچہ یہ پورا رکوع اسی موضوع کے تحت ہے، تو ہم نے شروع کی آیت تلاوت کی ہے، باقی موضوعات ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی قوم نے ایسی بے حیائی نہیں کی۔ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت اختیار کرتے ہو، شہوت پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ صحیح معنوں میں تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور اس عذاب کی کیا کیفیت تھی وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے ابتدائی آغاز اس آیت مقدسہ کا، جس میں اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا، اور قوم لوط پر، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا اور اس عذاب کی جو وجہ تھی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، 8ویں پارے میں بھی ہے، 12ویں پارے میں بھی ہے، 19ویں پارے میں بھی ہے، اور سورہ قمر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ کئی مقامات پر مختلف قوموں کا جہاں ذکر آیا، قوم صالح، قوم ہود، قوم نوح، قوم عیسیٰ، وہیں پہ ان کا بھی ذکر بالکل تفصیل سے آیا ہے۔ یعنی جن قوموں پر اللہ نے عذاب کا معاملہ فرمایا، ان قوموں کا جہاں بھی ذکر آئے گا قوم لوط کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوط علی نبینا و علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ دونوں حضرات عراق کے شہر بابل میں
سکونت پذیر تھے، رہتے تھے۔ پھر اللہ نے اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ وہ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ ہجرت کر کے اردن چلے گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اردن کا ہی واقعہ ہے۔ اردن آج بھی ہے، جورڈان بھی اسے کہتے ہیں، اردن بھی کہتے ہیں۔ یہ آج بھی یہ شہر، یہ ایک الگ ریاست ہے، یہ موجود ہے اسرائیل کے بالکل قریب۔ اس کا محل وقوع بھی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم بتا دیں گے اختصاراً۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور انہی کی نسبت سے ان کی قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت سے ان کی قوم کو قوم صالح قرآن ہی کہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کی قوم کے قوم نوح کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اس قوم کو قوم لوط کہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے۔ امام قرطبی نے بھی اس کو لکھا، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں کافی وضاحت کے ساتھ کافی صراحت سے لکھا۔ ابن کثیر نے بھی لکھا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مظہری وغیرہ میں بھی لکھا۔ یعنی کہ تمام کتب تفاسیر میں کہیں مختصر، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ ان کا بیان موجود ہے۔ تو حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس بستی میں گئے، اس بستی میں 5 بستیاں آباد تھیں، اور 5 بستیوں میں انسانوں کی تعداد کم و بیش 14 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ وہ اردن کی بستی تھی، صدوم اس بستی کا نام تھا، سین دال واو میم، صدوم۔ اس بستی میں حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور اسی بستی میں آپ کی رہائش بھی تھی، اور اطراف کے جتنے لوگ تھے وہ سب آپ کے زیر احکام تھے، ان کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب چونکہ وہ بستی جو ہے نا بہت خوشحال تھی، بہت ہی خوشحال بستی تھی، وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی تھی، بارشوں کا مسلسل ہونا، اس وجہ سے بھی اس بستی میں بہت زیادہ اناج کی کثرت تھی، پھلوں کی کثرت تھی، وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی تھی۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جس بستی کی آب و ہوا اچھی ہو، جہاں اناج کی کثرت ہو، جہاں پھلوں کی کثرت ہو، تو اطراف سے بھی لوگ وہاں چلے آتے ہیں۔ کچھ تو یوں ہی سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے، کچھ رہنے کے لیے چلے جاتے کہ جناب اس جگہ کی آب و ہوا اچھی ہے تو یہاں اگر رہیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اناج کی بھی کثرت ہے، پھلوں کی بھی کثرت ہے، آب و ہوا بھی اچھی ہے، پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اس بستی والے کو اللہ نے تمام نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، اناجوں کی بھی کثرت تھی، پھلوں کی بھی کثرت تھی، میوے جات کی کثرت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی کہ وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، اور وہاں پانیوں کی کثرت تھی، ہر طرح کی کثرت موجود تھی۔ یعنی زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے اسباب دیے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ غافل ہونے لگے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب اطراف کے لوگوں نے یا دور کے لوگوں نے سنا کہ اس علاقے کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں میووں کی کثرت ہے، وہاں اناج کی کثرت ہے، تو آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے، کچھ ٹھہرنے لگے، کچھ وہاں مہمان کی صورت میں آتے، کچھ سیر سپاٹے کے لیے آتے۔ تو جب وہ آتے تو ظاہر ہے کہ ان کا اناج کھاتے، ان کے پھل کھاتے، ان کے بستی میں رہائش کرتے، تو یہ انہیں اچھا نہیں لگتا، یہ سمجھتے کہ یہ بستی ہماری ہے اور یہ علاقہ ہمارا ہے، تو اللہ نے اس بستی میں، اس علاقے میں جو کچھ دیا ہے وہ سب ہمارے لیے ہے، کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگ آتے اور آ کر جب وہاں سے فائدہ اٹھاتے اور جب چلے جاتے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا اور انہیں برا لگتا کہ بستی ہماری ہے، ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، اور اس جگہ میں جو کچھ ہے ہمارے آباء و اجداد کا کیا ہوا ہے، اور یہاں پانی کی کثرت ہے، اناج کی کثرت ہے، پھلوں کی کثرت ہے، یہ سب کچھ ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کو فراموش کر دیا، اللہ کی قدرت کو فراموش کیا، اور وہ آپس میں کہتے رہے کہ لوگوں کو ہمارے ہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن لوگ اس لالچ میں جاتے کہ جناب بستی کی آب و ہوا اچھی ہے، اناج کی کثرت ہے، چلو وہاں جا کر بعض لوگ رہتے بھی، بعض یوں ہی آتے اور چلے جاتے، تو وہاں کے لوگوں کو برا لگتا، لیکن اب کرے کیا؟ صاف طور پر منع کر دینا ان کے مروت کے خلاف تھا، اخلاق کے خلاف تھا۔ تو آپس میں وہ مشورہ کرتے کہ لوگوں کو آنا نہیں چاہیے، پھر کہتے ہم کیسے روک سکتے ہیں انہیں؟
اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر شیطان ابلیس ایک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا، جب وہ لوگ اسی بارے میں مشورہ کر رہے تھے، جمع ہو کر ایک مجلس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اگر اسی طرح لوگوں کے آنے کی کثرت رہی تو ہمارے علاقے میں پانی کی قلت ہو جائے گی، اگر یوں ہی لوگوں کے آنے کی کثرت رہی تو ہمارے ہاں اناج میں کمی آ جائے گی، ہمارے ہاں پھلوں میں کمی آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو اسباب بھی زیادہ ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، لہذا پھر ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ہماری خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ کریں کہ ہم اپنے علاقے میں ہی رہیں، یہاں کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں سے ہم ہی سرفراز ہوتے رہیں، ہم ہی تمام نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں، اور دوسرے لوگ ان نعمتوں کو نہ پائیں اور ہم دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنے پاس آنے نہ دیں۔ کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے۔ تو لوگ آپس میں کہتے ہیں ہم انہیں صاف منع کر دیں، تو کہتے جناب منع کرنا تو مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اسی مجلس میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک سفید باریش بزرگ کی صورت میں ابلیس ان کے درمیان میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبیلے سے نہیں، علاقے سے نہیں، لیکن ایک بزرگ ہے، تو اسے جگہ دی، وہ آگے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب اب تمام لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دے کر ختم کر دیے تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسے یہ لوگ بعد آنے والے نہیں ہیں، اگر اسی طرح لوگ آتے رہے تمہارے لیے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تمہارا پانی ختم ہو جائے گا، تمہارے اناج ختم ہو جائیں گے، تمہارے پھل ختم ہو جائیں گے، تمہارا علاقہ گندگیوں کا ڈھیر ہو جائے گا، لہذا تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو عرض کرنے لگے کہ ہم کیا کریں، آپ نے تو دنیا دیکھی، آپ بہت بزرگ ہیں، آپ ہی بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اب اگر کسی دوسرے علاقے سے لوگ آئیں تو تم ان کے ساتھ بدفعلی کرو، ان کے ساتھ بدفعلی کرو، یعنی مرد مرد کے ساتھ شہوت پوری کرے، عورت عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے، اور جہاں تک یہ بات پھیلے گی وہاں تک لوگ یہاں آنے سے رک جائیں گے۔ اس طرح تمہارا علاقہ تمہارے پاس ہی رہے گا، تمہاری بستی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ غیر فطری عمل کرنا ہے، جسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ تمہیں غیر فطری عمل کرنا ہے، شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ لذت حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آج تک یہ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، اور نہ ہی یہ معاملات ہم نے دیکھے، ہم کیسے یہ عمل کریں؟ تو اس نے کہا کل ایک نوجوان تمہارے پاس آئے گا، میں یہاں آتے ہوئے راستے میں اسے دیکھ کر آیا ہوں، لہذا جب وہ نوجوان تمہاری بستی میں آئے تو تمہیں چاہیے اس کے ساتھ یہ عمل کرو۔ جب تم یہ عمل کر لو گے تو تمہیں کرنا بھی آ جائے گا، غیر فطری عمل بھی تمہیں آ جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ جب یہ بات دور تک پھیلے گی تو لوگ تمہارے علاقے میں آنے سے رک جائیں گے۔ اب دوسرے دن جو آیا ایک نوجوان کی صورت میں، وہ یہی ابلیس تھا، اس نے آ کر یہ عمل بھی بتایا، اور سب سے پہلے غیر فطری عمل اسی نے کیا۔ امام خازن نے بھی لکھا، صاحب روح البیان نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، امام طبری نے لکھا، تمام محدثین نے لکھا، پھر آگے جا کر امام غزالی نے بھی لکھا کہ سب سے پہلے غیر فطری عمل کرنے والا، ہم جنس پرستی کرنے والا اور اس کا طریقہ بتانے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابلیس شیطان تھا۔ اس نے یہ طریقہ بتایا، شروع میں تو انہیں یہ برا لگا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس طرح سے لذت آنے لگ گئی۔ پھر اب جب جیسے جیسے لوگ آتے تو وہ لوگ اب لوگوں کے انتظار میں ہوتے، انہیں ایسی لذت ملی، ظاہر ہے کہ گناہ میں تو لذت ہوتی ہے نا، انہیں ایسی لذت ملی کہ اب ان کی شہوت ان کی عورتوں سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ انتظار کرتے کہ کسی طرح کوئی آئے اور ہم اس سے لذت پوری کریں، شہوت پوری کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے، لیکن جو قرآن و سنت میں ہے وہ موضوع، ہر موضوع جو قرآن و سنت میں موجود ہے وہ منبر و محراب کا موضوع ہے۔ تو ہم فقط اصلاح کی نیت سے یہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شہوت ہر انسان کے ساتھ ہے، تو جاننا چاہیے کہ کس انسان کو کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ پہلے ہم نے بتا دیا، یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک موضوع ہے اور ہم نے بتانا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی شروعات کی، اور پھر وہ قوم لوط کے افراد اس میں ایسے منہمک ہو گئے، اس کے ایسے رسیہ ہو گئے کہ انہیں عورتوں سے لذت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ مردوں سے اپنی لذت، اپنی شہوت پوری نہ کر لیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو اب مردوں سے کیسے لذت پوری کریں؟ تو وہ انتظار کرتے کہ کوئی آئے۔ اب جیسے ہی کوئی قافلہ آتا، ظاہر ہے کہ دور افتراف میں لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ علاقہ بہت خوشگوار ہے اور بہت خوشحال ہے، تو لوگ آتے، قافلہ آتا رکتا، تو وہاں انہوں نے اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مسافر خانے میں آ کر قافلہ رکتا، مخبر جا کر بتا دیتے وہاں قوم لوط کے بڑے بڑے لوگوں کو، تمہارا شکار آ گیا، تمہاری شہوت پوری کرنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے ہیں۔ اب وہ رات کے تنہائی میں آتے اور ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کرتے، ہم جنس پرستی کرتے، غیر فطری عمل کرتے، اپنی شہوت پوری کرتے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا جب اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اچھا معاملہ یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو مسافر نہیں آتے، ہر وقت تو دوسرے علاقے سے لوگ نہیں آتے۔ اب وہ ایسے رسیہ ہو گئے کہ انہیں سکون ہی نہیں ملتا، تو اب کیا کریں؟ پھر وہ آپس میں ہی یہ معاملات کرنے لگ گئے، آپس میں ہی ہم جنس پرستی شروع ہو گئی، آپس میں ہی مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنے لگے، عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے لگیں۔ تو اب اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا، اور ان کے پاس ان کے جو غلط اعمال ہیں، جو بے حیا اعمال ہیں، جو انتہائی حیا سوز اعمال ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا آپ جائیں اور انہیں منع کریں، اور انہیں بتائیں کہ یہ غیر فطری عمل بھی ہے، غیر شرعی عمل بھی ہے۔ انسان ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اس عمل پر کسی کو بھی، اس عمل کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، ہر ایک اس عمل کو برا سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں آئے، اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے جو انہوں نے بتایا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا قوم اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم، تم بے حیائی کی اس راہ پر چلے ہو کہ تم سے پہلے کوئی قوم اس راہ تک نہیں گئی۔ اتأتون الرجال من شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ تو وہ ہنستے اور کہتے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، وہ کہتے بھائی ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو، اور اپنے لوگوں سے کہتے بھائی یہ کون آ گئے جو ہماری لذت میں آڑ بنتے ہیں، انہیں ہماری بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یعنی انہیں تانا دیتے اور ان پر پھبکیاں کستے ہوئے کہتے انہم قوم یتطہرون، بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے پاکیزہ ہیں، تو انہیں ہم سے دور رکھو اور ہمیں ان سے دور رکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بہت ڈرایا، لیکن وہ اپنے اس عمل قبیح کے ایسے رسیہ ہو گئے کہ کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ بالآخر ہوا یہ کہ اللہ کا امر آیا، اللہ کی قضا آئی، اللہ کا فیصلہ آیا، اور جبریل امین کو اللہ نے چند فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ جبریل امین انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، جبریل امین کے ساتھ فرشتے بھی تھے، اور آ کر مہمان کی صورت میں اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ٹھہرے، مسافر خانے میں ٹھہرے۔ آپ نے کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے کیا، ظاہر ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر ہی رہے تھے، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ آئے، یہ بڑے شریف لگتے ہیں، اور نہ جانے کس بستی سے آئے، کس علاقے سے آئے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے آئے، تو اللہ کے نبی لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں انتظام بھی کرتے رہے، ان کے لیے انتظام کرتے رہے، اور ان کے بارے میں سوچتے رہے، خطرہ محسوس کرتے رہے، کسی طرح اگر میری قوم کو ان کے آنے کی خبر مل گئی، نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا عمل کریں، کیا قبیح عمل کریں، بے حیائی کا کام کریں، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی قوم کو خبر مل گئی، اور آہستہ آہستہ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کام میں ماہر ہو چکے تھے اور اس کے بالکل رسیہ ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، محاصرہ کر لیا، اور کہنے لگے نکالو انہیں،
یہ ہمارے شکار ہیں اور ہم ان سے اس وقت تک انہیں جانے نہیں دیں گے جب تک ہم ان سے اپنی خواہش پوری نہ کر لیں. تو کہتے ہیں اب اللہ کے نبی لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے. یہ پورا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. آپ ڈر گئے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ عمل قبیح میرے گھر میں ہوگا تو اللہ کے نبی کا گھر تو پاکیزہ ہوتا ہے. تو اس وقت حضرت جبریل امین نے فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم انسان یہ لڑکے نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں. میں فرشتوں کے ساتھ آیا ہوں, اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں, اور میں جبریل امین ہوں. میرے ساتھ یہ جتنے ہیں یہ سب فرشتے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صبح ہونے ہی والی ہے. آپ اپنے گھر والوں کو لے کر, جتنے آپ کے بال بچے ہیں انہیں لے کر بستی سے نکلیں. اللہ کا عذاب اب ان پر آنے والا ہے. لہذا آپ نے اپنے بچوں کو لیا, اپنی بیوی کو لیا اور لے کر آپ بستی سے نکلے. جیسے ہی آپ بستی سے نکلے جبریل امین نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا تو وہ سب اندر داخل ہوئے کہ اب ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. سورہ قمر میں یہ واقعہ آتا ہے اور کسی دوسری جگہ نہیں آتا. سورہ قمر میں اس کا یہ بھی واقعہ آتا ہے. جبریل امین نے ان پر ایک پر ماری یا ان پر پھونک ماری, وہ سب کے سب اندھے ہو گئے. وہ سب کے سب اندھے ہو گئے, ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے. جبریل امین اور تمام فرشتے باہر آئے اور اللہ نے حکم دیا اب دیکھتے کیا ہو. اب یہاں پاکیزہ کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ پوری زمین, جب یہ پوری بستی گناہوں سے لتھڑ چکی ہے, بے حیائی کا بازار ہو گئی ہے, بے حیائی پہ ڈوب گئی ہے, لہذا اب اس بستی کو غرق کر دیا جائے. کہتے ہیں جبریل امین نے اپنے پر سے ان 5 بستیوں کو اٹھایا. یہ جو پوری بستی تھی نا, 5 قبائل تھے, پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا اور آسمان کی بلندی کو لے گئے اور پھر اس بستی کو اوندھے منہ زمین میں ڈال دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا. اس طرح وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے, زمین میں ختم ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ بھی رب ذوالجلال پر ان کا غضب کم نہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے ان پر سنگباری فرمائی, پتھروں کی بارش کی. پتھروں کی بارش ہوتی رہی حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہر ایک پتھر پر ایک ایک زانی کا, ایک ایک لوتی کا نام لکھا ہوا تھا. وہ جس کا نام جس پتھر پر تھا وہ جہاں بھی چلا جائے وہ پتھر اس کو نشانہ لیتا اور اسے مارتا, یہاں تک کہ تمام بستی والے ختم ہو گئے. جب یہ بستی میں تباہی کی آواز آ رہی تھی اور اللہ کے نبی لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بستی سے دور جا رہے تھے, اور قرآن مجید نے 2 جگہ یہ کہا کہ جبریل امین نے اللہ کے نبی لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی تھی کہ آپ جب جائیں, جب پیچھے سے بستی والوں کے چیخ اور پکار کی آواز آئے تو آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں, آپ سیدھے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں. تو جیسے ہی آواز آئی ہر ایک تو اپنی تسبیحات میں مصروف تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, یہ منافقہ تھی, وائلہ اس کا نام تھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. جیسے اس نے کہا ہائے میری قوم, ایک پتھر اسے بھی لگا, وہ وہیں ڈھیر ہو گئی, وہیں بت بن گئی. آج بھی وہ بت نما پتھر وہاں موجود ہے, اردن کے پہاڑ میں آج بھی موجود ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ وائلہ ہی ہے. بہرحال اس کی تحقیق کیا ہے وہ تو علماء ہی بیان کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اس میں گوگل میں بھی دیکھا ہے, یوٹیوب میں بھی دیکھا ہے. آپ بھی اگر سرچ کریں گے لوط کی بیوی تو یہ سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا اور یہ مجسمہ بھی آپ کو مل جائے گا. بہرحال اب وہ عورت جو تھی وہ منافقہ تھی اور اپنی قوم کی طرف لذت رکھتی تھی, اپنی قوم کی طرف اس کا جھکاؤ تھا, تو وہ بھی اس قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی, غرق ہو گئی, اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی. اور اللہ کے نبی لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. اب یہ جو واقعہ تھا, اس واقعے کے بعد وہ پوری بستی زمین میں ختم ہو گئی, زمین میں دھسا دی گئی, اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی, سنگ باری ہوئی, پوری بستی صفحے ہستی سے مٹ گئی. اب وہ اس بستی کا نام نہیں ہے, وہ علاقہ آج بھی موجود ہے. اب اس بستی کی جگہ ایک دریا ہے, ایک بڑا سا دریا ہے, لیکن اس دریا کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں اس جیسا دریا دوسرا نہیں ہے. اس دریا کو بحر الموت کہتے ہیں, ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس دریا کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی جاندار اس دریا میں رہتا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پانی کے اندر مچھلیاں ہوتی, دیگر اور بھی آبی حیات ہوتے ہیں نا, لیکن اس دریا کی خاصیت یہ ہے, ڈیڈ سی کی خاصیت یہ ہے کہ اس دریا میں کوئی حیوان نہیں ہے, کوئی جاندار نہیں ہے. ایک خاصیت ہے, اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس دریا کا پانی اتنا گدلا ہے, اتنا گاڑھا ہے, یعنی اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس دریا میں کوئی بھی چھلانگ لگا دے وہ ڈوبتا نہیں ہے.
اس میں ڈوبانے کی صلاحیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بندہ ڈوبتا اس وقت ہے جب کہ کوئی پانی بہت ہی زیادہ پتلا ہو تو وہ نیچے کی جانب کسی کو کھینچ لیتا ہے یا وہ اس کے وزن کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے. لیکن اس دریا کا پانی اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. یہ آج بھی موجود ہے. اس دریا کے اس پار اردن ہے اور اس پار اسرائیل ہے. آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے ڈیڈ سی لکھیے یا بحر الموت لکھیے, آپ کو پورا اس کا بیان مل جائے گا, پوری تاریخ مل جائے گی اور یہ بھی مل جائے گا کہ یہ لوگ کون تھے. اب اس ڈیڈ سی کے نیچے اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ کر دیا. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کے بعد رہتی دنیا تک ایک نشانی چھوڑ دیا ہے تاکہ جب لوگ اس نشانی کو دیکھیں اس قوم کی یاد آئے اور اس قوم پر عذاب کی یاد آ جائے. اور وہ نشانی کیا ہے اس کے بارے میں سورہ یہ 19ویں پارے کے بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس پر یہ نشانی چھوڑ دیا ہے. اب وہ نشانی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نشانی سے مراد یہی دریا ہے, یہ ڈیڈ سی ہے, یہ بحر الموت ہے جس میں کوئی حیات نہیں ہے, کوئی آبی حیات نہیں, اور اس کا پانی اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. یہ فقط اللہ نے نشانی کے طور پر رکھ دیا. اب اس نشانی کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بیان ہم نے نشانی کے طور پر کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے جو بے حیائی کرتا ہے, جو اللہ کے احکامات کو پائمال کرتا ہے, جو اللہ کے نبی کے احکامات کو چھوڑتا ہے, اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. تمام مفسرین نے لکھا اس واقعے کے بعد, ایک مفسر کا حوالہ دینا تو صحیح نہیں ہوگا, تمام مفسرین نے لکھا کہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سی قومیں آئیں نا, اور بہت سی نافرمان قومیں بھی آئیں, اور بہت سی نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب بھی آیا ہے, لیکن کسی قوم پر ایسا سخت عذاب نہیں آیا جیسا سخت عذاب قوم لوط پہ آیا ہے, قوم لوط پر. اس کی وجہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بے حیائی یہ کرتے تھے, یہ بے حیائی انسان تو کیا جانور بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ اپنے آپ کو انسان بننے کے باوجود درندہ صفت بنا چکے تھے. یہ اپنے آپ کو انسان بننے کے باوجود اللہ نے انہیں انسان بنایا, انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو درندہ بنا دیا, جانور بنا دیا. بلکہ جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے. کہا کہ ہم جنس پرستی جانوروں میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی جانور دنیا میں ہم جنس پرست ہے تو وہ سور ہے. اسی وجہ سے اسلام میں اس کو کھانے کی ممانعت ہے کہ جو چیز کھاتا ہے اس کا اثر اس کے مزاج میں آتا ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تم سور نہ کھاؤ, یہ حرام ہے. لہذا اب آپ دیکھیے دنیا میں جو سور کھانے والے ہیں وہ بھی سوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, ہم جنس پرستی وہ بھی کرتے ہیں نا. تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا کہ تمام لوگوں کو کہ انہوں نے وہ عمل کیا, ایسی بے حیائی کا عمل کیا کہ خود قرآن نے کہا تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا. اور ان کا عمل کیا تھا؟ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے. ہم جنس پرستی کا مطلب ہوتا ہے غیر فطری عمل, اور غیر فطری عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف لفظوں میں سن لیجئے کہ وہ اپنی شہوت پوری کرتے تھے, مرد مردوں کے ساتھ, عورت عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب ڈالا. میں نے پہلے بھی کہہ دیا نا یہ اتنا خوشگوار موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ قرآن و سنت میں موجود ہے, اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر یہ پورا واقعہ موجود ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور یہ معاملات ہماری زندگی کا حصہ ہیں. تو ہمیں جہاں نمازوں کے معاملات سمجھنے چاہیے وہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی شہوت کس انداز میں پوری کرنی ہے, کس سے پوری کرنی ہے اور کس طرح پوری کرنی ہے. تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے خوب انداز میں, اچھے احسن انداز میں بیان کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ فطری عمل ہے نا, جیسے پانی پینا فطری عمل ہے, کھانا کھانا فطری عمل ہے, بھوک لگنا فطری عمل ہے, تو ویسی شہوت کا دماغ میں آنا بھی فطری عمل ہے, اور شہوت کا پورا ہو جانا یہ بھی فطری عمل ہے. اور انسان دین فطرت ہے, فطرت سے ہٹ کر اسلام کوئی حکم نہیں دیتا. تو اب انسان اپنا فطری عمل کیسے پورا کرے؟ تو کہا اس انداز میں پورا کرو, اس طریقے سے پورا کرو جس طریقے سے پورا کرنے کا اللہ اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے. اور حکم کیا دیا ہے؟ اس طریقے سے پورا کرو جس طرح سے تمہاری شہوت بھی پوری ہو جائے اور نسل انسانی کی بقا بھی ہو, توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی جاری رہے. توالد اور تناسل کا معاملہ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری شہوت بھی پوری ہو اور اللہ کے مدوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے اور امت محمدیہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے.
اس طرح سے اگر تم شہوت پوری کرو تو یہ تمہاری شہوت بھی پوری ہوگی اور ساتھ ساتھ تمہیں رسول اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور پھر تمہاری تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہر وہ عمل جس سے آپ کی شہوت تو پوری ہو جائے، میں ڈھکے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں، ہر وہ عمل جو آپ شہوت تو پوری کرتے ہیں لیکن اس شہوت کے بعد توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس عمل کو کہتے ہیں غیر فطری عمل، اور اس عمل کو کہتے ہیں عمل منقوص۔ عمل منقوص، اب یہ آپ جا کر گوگل سرچ کر دیکھ لیجئے عمل منقوص کیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر وہ عمل قیامت تک جو شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ عمل منقوص کرے گا وہ بھی قوم لوط کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قوم لوط کے ساتھ، وہ اس کا عمل بھی قوم لوط کا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں، دیکھیں ہم حیادار ہیں، آپ حیادار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حیاداروں میں سب سے زیادہ حیادار ہیں، اور رسول اللہ کا رب، ہمارا رب سب سے زیادہ حیادار ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا، فرمایا اپنی اہلیاؤں کے ساتھ وہ عمل کرو جو فطری عمل ہے، عمل منقوص نہ کرو، غیر فطری عمل نہ کرو، اس لیے کہ غیر فطری عمل کرنا قوم لوط کا عمل ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ تو ہے ہمارے لیے آپس میں معاملات، اور ہمیں بتلانا مقصود ہے اس لیے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آزاد خیالی کا دور ہے، جب ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ انہیں بھی سکھانا ہے، انہیں بھی بتانا ہے، جب وہ ظاہر ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں ہیں اور یہود و نصارہ ان معاملات میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر فطری عمل ہمارے نوجوانوں میں بھی راسخ ہو جائے اور وہ بھی یہی عمل کرنے والے ہو جائیں، انسان نما حیوان بن جائیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ ہندو ہیں، لیکن تم مسلمان ہو، تمہارا ایک مذہب ہے، تمہاری ایک شہریت ہے، تمہاری ایک پہچان ہے، تمہارا ایک تمدن ہے، تمہاری ایک شناخت ہے، اور تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، تم عاشق رسول ہو، لہذا اپنا عمل، اپنی شہوت پوری کرو، لیکن اس انداز میں پوری کرو جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک بات ہے، اب دوسری بات یہ ہے، معاملہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو طور طریقہ ہے نا، مسلمانوں کا طور طریقہ، یہ انتہائی پاکیزہ طور طریقہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اور اسلام مخالف قوتیں ہر زمانے میں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طور طریقہ ختم ہو جائے، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہمارے ہیں، بہیمانہ طریقے ہیں، ہمارے حیوانی طریقے ہیں۔ تو غیر مسلم قوتیں، اسلام مخالف قوتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں اور مختلف بہانوں سے وہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا چیز ہے؟ یہ 2018 میں اسمبلی سے پاس ہو چکا، یعنی صوبائی اسمبلی سے پاس، قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا، اور ابھی ایک ہفتے پہلے صوبائی اسمبلی نے بھی اسے پاس کر دیا۔ اور ٹرانسجینڈر ایکٹ، یہ جو بل ہے، اس کو پاس کرنے میں پاکستان کی 3 بڑی قومی جماعتیں، 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہاتھوں ہاتھ رہیں۔ انہوں نے اس ٹرانسجینڈر بل کو پاس کرنے کے لیے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جیسے ان کے درمیان میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ باہمی اختلافات کو بھلا کر انہوں نے اس ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے بڑا زور لگایا، اور بالآخر وہ اس ایکٹ کو پاس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، جینڈر کا مطلب ہوتا ہے جنس۔ جنس کیا چیز ہے؟ مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان میں ایک جنس ہے جسے آپ خسرہ کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، انگلش میں اسے مرد کو میل کہتے ہیں اور عورت کو فیمیل کہتے ہیں، اور ہجڑے کو شیمیل کہتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہجڑوں کے حقوق یا خواجہ سراؤں کے حقوق نہیں ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے بل پاس کیا جائے، اور اس بل میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ ان کے حقوق نہیں، ان کے شناختی کارڈ بنتے نہیں، شناختی کارڈ میں 2 ہی خانے ہوتے ہیں، مرد اور عورت کا خانہ ہوتا ہے، تیسرا خانہ ہوتا نہیں ہے،
لہذا ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ کس خانے میں اپنا نام لکھائیں. تو یہ بل پاس کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جو خواجہ سرا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر مردوں کی نشانی زیادہ ہے, اس کے احساسات مردوں جیسے ہیں, تو وہ جائے نادرا آفس اور جا کر کہے کہ میرا نام مردوں میں لکھا دیا جائے, تو اس کا شناختی کارڈ مردوں سے بن جائے گا. اور جو خواجہ سرا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے احساسات عورتوں جیسے ہیں, اس کے جسم کے خد و خال عورتوں جیسے ہیں, وہ نادرا آفس جائے اور وہاں جا کر کہے کہ میں اپنے احساسات یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ میں عورت ہوں, لہذا میرا نام عورتوں میں لکھا دیا جائے. تو وہ نادرا آفیسر اس بات کا پابند ہوگا قانونی طور پر کہ اس کا نام عورتوں میں لکھا دیا جائے. یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے, یہاں تک تو اختلاف کسی کو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے, جہاں عورتوں کو حقوق دیا ہے, تو اسلام سب سے بڑا انسانیت کا علمبردار ہے. وہاں خسروں کے حقوق, خواجہ سراؤں کے حقوق بھی دیے ہیں. اس پر کئی کتابیں موجود ہیں اور احادیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں خواجہ سراؤں کے بارے میں بیان نہ ہو. خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے, اشارتاً ذکر ہے. لہذا یہاں تک تو ہم بھی راضی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ کوئی شخص بھی جائے اور جا کر وہ نادرا آفس سے کہے کہ جناب میں ظاہر میں تو میں لگتا ہوں مرد ہوں, لیکن میرے احساسات ایسے ہیں کہ آپ مجھے عورت کے خانے میں لکھیے, آپ مجھے عورت ڈکلیئر کیجئے. تو یہ قانون پاس ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف ورزی کرے گا وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا. اور اس آفیسر کے لیے بھی اب ذمہ داری ہے کہ جو شخص کہے, اگر وہ کہے آپ تو میری نگاہوں میں تو آپ مرد نظر آتے ہیں, وہ کہے نہیں آپ مرد نہیں ہیں, آپ مجھے صحیح طور پر دیکھتے نہیں, اصل میں میرے احساسات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں, لہذا آپ میرا جنس, میری جنس یعنی میرا جینڈر عورتوں میں لکھیے. تو اب وہ پابند ہوگا کہ وہ سامنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مرد ہے, لیکن وہ پابند ہوگا کہ اسے عورت لکھے. اور اس پر کوئی قدغن نہیں, اس پر کوئی راستہ نہیں دیا گیا کہ یہ معاملہ, یہ بل جو ہے صرف خواجہ سراؤں تک ہی محمود یا محدود رکھا جائے. اس پر کوئی کام نہ کیا گیا. معاملہ یہ ہوا کہ 2018 سے لے کر اب تک اس بل کو پاس کرنے کے بعد صرف 20 خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنا نام لکھوایا. ان میں سے 9 ایسی ہیں جنہوں نے اپنا نام عورتوں میں لکھایا, 11 ایسے خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنا نام مردوں میں لکھایا, اور 16,000 ایسے مرد ہیں جو ظاہر میں مرد تھے لیکن انہوں نے اپنا نام عورتوں میں لکھایا 2018 کے بعد آج کے دن تک. تو یہ بھی ہے نا, زمینی حقائق ہیں, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جس طرح نماز روزے کے احکام ہم اس منبر سے بیان کرتے ہیں, تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان ریاست مدینہ میں کیا کیا ہو رہا ہے. ملک پاکستان میں جس کو ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ کے نام پر بنایا, جس پر 20 لاکھ لوگوں کا خون ملا ہوا ہے, اس زمانے کے حکمران کیسے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور 3 بڑی جماعتیں, 3 بڑی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں اس معاملے میں. میں چاہوں تو ان کا نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ نام لینا تو بہتر نہیں ہے. 3 بڑی جماعتیں آپ سمجھ گئے, اگر آپ سرچ کریں گے گوگل میں تو سب کا نام آ جائے گا. ان جماعتوں کے جو لوگ ہیں جو پیش تھے, سمجھنے کی بات یہ ہے آپس میں وہ اس قدر دشمن ہیں, ایسی عداوتیں رکھتے ہیں سیاسی معاملے میں, لیکن اس بل کو پاس کرنے کی جب باری آئی تینوں ایک ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ ان کا ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ چہرہ ان کا اپنا نہیں ہے. ان کا اپنا چہرہ انتہائی گھناؤنا ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دیکھیں, آپ جنہیں اپنے سر پر چڑھا رہے ہیں, آپ جنہیں ووٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کے دین, آپ کے مذہب, آپ کی تہذیب, آپ کے تمدن کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں. لہذا ہم نے پہلے بھی کہا نا, یہ اچھی طرح یاد رکھیے, آپ کے ساتھ اگر کوئی پرخلوص ہے تو وہ علماء ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابھی سیلابی ریلا آیا, کتنی سیاسی پارٹیوں نے ان کی مدد کی ہے اور کتنی مذہبی پارٹیوں نے مدد کی ہے وہ آپ جانتے ہیں.
جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے نا، سیاسی پارٹیاں ووٹ لینے کے لیے تو آپ کے پاس آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ علماء ہیں، ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس کا زمانہ ہو، چاہے یہ سیلابی ریلے کا معاملہ ہو، ساری مذہبی تنظیمیں ساتھ ساتھ تھیں، اور علماء پر، مذہبی تنظیموں پر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے امداد نہیں دیے، مذہبی پارٹیوں کو امداد دیے، مذہبی تنظیموں کو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں دیا تو یہ تو ہمیں کھا رہے ہیں، مال بھی کھا جائیں گے، تو انہیں دو جن کے ہاتھ پر انتہائی امانت داری کے ساتھ مال جائے اور وہ اسے امانت داری سمجھتے ہوئے ان تک پہنچا دے جن تک پہنچانا ہے۔ یہ بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اس کا اثر کیا ہوگا، اب یہ دیکھیے، چند لفظوں میں سمجھ لیجئے، یہ تو کافی تفصیل طلب پہلو۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا جناب؟ اس سے کیا ہوگا اگر کسی مرد نے اپنا نام شناختی کارڈ میں عورت لکھوا دیا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولنا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ امام صاحب کے پاس دو مرد آئیں گے اور آ کر کہیں گے امام صاحب اب جو ہے نا ہم دونوں کا نکاح کر دیجئے۔ امام صاحب کہیں گے جناب نکاح تو مرد کا عورت سے ہوتا ہے، مرد سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سے دونوں اپنا شناختی کارڈ سامنے رکھیں گے اور کہیں گے یہ دیکھیے، یہ میرے شناختی کارڈ میں میرا جنس مرد لکھا ہوا ہے اور اس کا جنس عورت لکھا ہوا ہے، آپ کے دیکھنے میں غلط فہمی ہے، ہم دونوں مرد نہیں ہیں، ہم میں سے ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ اب اگر امام انکار کرے گا، وہ غیر آئینی عمل کرنے والا ہوگا، گرفتار کر لیا جائے گا، وہ قانون شکنی کرنے والا ہوگا۔ آپ اسے آسان سمجھ رہے ہیں؟ ہر کام کا آغاز چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، ہر کام کا آغاز نقطے سے ہوتا ہے، پھر وہ آگے جا کر پہاڑ بنتا ہے۔ تو ہم جنس پرستی کی شروعات ایسی ہی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں صرف 4 مہینوں میں یہ بل پاس کر دیے گئے، حالانکہ ہمارے قانون پر ہمارے اتنا اعتماد ہے کہ ایک کیس چلے تو 10 سالوں تک کیس چلتا ہے، پھر بھی ڈکلیئر نہیں ہو پاتا کہ ملزم کون ہے مجرم کون ہے، لیکن یہ اتنا حساس تھا، اسے اتنی جلدی رائج کرنا تھا، 4 مہینوں میں اس کا سارا فیصلہ ہو گیا، اور علماء کو بھی اعتماد میں نہ لیا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کو بھی صحیح طور پر دھوکے میں رکھا گیا، اعتماد میں نہ لیا گیا، اور یہ بل پاس ہو گیا۔ اب جب علماء اٹھے، میدان میں آئے اور اس پر آواز بلند کیا، تو اب بعض ہیں ارباب اقتدار، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء سے مشاورت میں ہیں، علماء جس قدر اصلاح چاہیں گے ہم ان کی اصلاح کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت کی جاتی ہے، فیصلے کے بعد مشاورت نہیں کی جاتی۔ یہ تو گورکھ دھندا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہم جن پرستی ہو جائے، اور جس طرح یورپ، امریکہ، برطانیہ اور دیگر یہود و نصارہ کی بستیاں ہم جنس پرستی کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے میں ہیں، ویسے ہی تم چاہتے ہو کہ مسلمان بھی تباہی کے دہانے میں آ جائیں، اور مسلمان مرد سے ہم جن پرستی کرنے لگ جائیں، اور عورتوں سے غیر فطری عمل کرنے لگ جائیں۔ تو علماء نے اس پر آواز بلند کیا ہے، اور بہرحال اب اس پر تبدیلی کرنا، اس کی اصلاح کرنا وہ تو حکام بالا کا کام ہے۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، علماء نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آگے بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنے سر پر چڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ انکار کر دیں، کس کی مجال ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے؟ کس کی مجال ہے؟ ظاہر ہے کہ اس تمام لوگ ہی ہیں نا اسمبلیوں میں، سینٹ میں، اور انہی کے حکم سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر وہ اس کام کے ذمہ دار ہیں، گناہ گار ہیں، تو وہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے جنہوں نے انہیں وہاں تک پہنچایا ہے۔ فقط ووٹ دے دینا یہ ایک پرچی نہیں ہے، یہ پوری ذمہ داری ہے جو آپ حکمرانوں کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ اچھا انسان ہے، صادق الامین ہے اور اسلام کے لیے کام کرے گا۔ یہ آپ گواہی دیتے ہیں جب آپ ووٹ کی پرچی ڈالتے ہیں نا، تو یہ گواہی دیتے ہیں۔ اب جس نے ووٹ کی پرچی ڈالی ہے اور جس نے انہیں وہاں تک پہنچایا ہے، اگر یہ عمل بد ہے تو وہ گناہگار ہے، تو آپ بھی
गुनहगार होंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। जहां वो पकड़ा जाएगा वहां आप भी पकड़े जाएंगे। इसलिए कि ये अमल ऐसा नहीं है कि इस पर छूट हो जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत तक जो ये अमल करेगा, रसूलुल्लाह ने 5 अमाल गिनवाए, मेरे पास अभी वक्त नहीं है वरना 5-6 अहादीस मैंने याद की थी इसी मामले के लिए, इसी मौजू के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 ऐसे अफराद हैं जो सुबह करते हैं वो लानती होते हैं, शाम करते हैं अल्लाह की लानत उतरती है। उनमें से एक आखिर में आपने फरमाया कि वरजुलुन यामलु बिअमली कौम लूत सलास मर्रात, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो कौम लूत का अमल करता है, और क़यामत तक हर अमल करने वाले पर 1 बार लानत है, उस पर 3 बार लानत है। क्यों? इसलिए कि ये बहुत सख्त अमल है, ये बहुत सख्त अमल है। इसी वजह से इसका बदला भी सख्त है, इसका अदाब भी सख्त है। और चूंकि ये बहुत सख्त अमल है, इस वजह से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि किसी तरह से ये खराबी, ये बेहयाई भी मुसलमानों के दरमियान में आम हो जाए। लिहाजा लोगों, अपने दिल का किबला भी दुरुस्त करो और अपने अतराफ और अकनाफ में देखो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अभी ये नुक्ता है, कहीं ऐसा ना हो पहाड़ बन जाए। नुक्ते को मिटाना आसान होता है, पहाड़ को मिटाना आसान नहीं होता है। लिहाजा आप इससे जो किरदार अदा कर सकते हैं आपने करना है। उलमा अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया में भी और अपने मिंबर और मेहराब से भी लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को आगाही पहुंचा रहे हैं कि यह अमल क्या है, इसका माल कार क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा और हमने क्या करना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये आखिरी हदीस इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़ई रहमहुल्लाह ने लिखा। हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं और इब्ने असाकिर ने इसको रिवायत किया। कहते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, और इसको और भी मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, हालत सफ़र में थे तो उसका इंतकाल हुआ और उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इमाम अस्सुयूती ने लिखा इसको शरह सुदूर में, और इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा। हालत सफ़र में थे, उसका इंतकाल हो गया, कफनाया दफनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, उसे दफना दिया। फिर गए वापस में, जब पलटने लगे तो उन्होंने कहा कि इसे निकालते हैं, अपनी बस्ती में ले जाएंगे, वहीं दफन करेंगे। जब निकालते हैं तो सब कुछ सही सलामत है, कब्र में वो बंदा नहीं है। अगर कोई कब्र खोलकर लाश निकाल ले तो जाहिर है कब्र खोलने के निशान हो, सब कुछ ऐसा ही है जैसे पहली मर्तबा था, लेकिन कब्र में मय्यत नहीं है। तो लोग आए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, आप उस वक्त उनके साथ थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, आप कुछ बताएं, आपने रसूलुल्लाह का ज़माना पाया है और सहाबा इकराम का ज़माना पाया है, आप अपने इल्म से बताएं कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ऐसा मुमकिन है। तो आपने फरमाया कि मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक जो शख्स जिस मजहब का भी हो, वो अगर जिंदगी में कौम लूत का अमल करता है, मरने की 1 रात नहीं होती कब्र से उसे मुंतकिल कर दिया जाता है, कौम लूत की बस्ती में उसे मुंतकिल कर दिया जाता है। ये मैंने रसूलुल्लाह का फरमान सुना है। अब तुम जाकर मालूम करो इसके घर से कि ये क्या अमल करता था। जब घर वालों से मालूम किया तो मालूम हुआ कि बेशक वो ऐसा ही शख्स था जो खैर फित्री अमल करता था, हम जिन्स परस्ती का शिकार था, कौम लूत का अमल करता था। तो फिर लोगों ने कहा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। जो कौम जिससे मोहब्बत करने वाली होगी, जो कौम जिसकी अदाओं पर अदा करने वाली होगी, मरने के बाद उसके साथ उसका सुलूक कर दिया जाता है, उसे उसके साथ ही लौटा दिया जाता है। हम अल्लाह की अमान चाहते हैं और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि या अल्लाह, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है हम उससे बरात का ऐलान करते हैं। आप भी कहिए, हम उससे बरात का ऐलान करते हैं। और अगर वाकई ये गलत है तो हम उन लोगों पे भी लानत करते हैं जिन्होंने ये बिल पास किए हैं और जो इस पर के पास करने के अभी तक इसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम उन पे भी लानत करते हैं, हम उनसे भी बरात का ऐलान करते हैं। आप भी कहिए, हम भी उनसे बरात का ऐलान करते हैं, इसलिए कि ये इंतहाई खबीस और बेहया अमल है। हमने पहले बता दिया था, ये कोई इतना खूबसूरत या खुशगवार मौजू नहीं है जो बयान किया जाए, लेकिन अभी ये हालात हाज़िरा है, अभी इस ज़माने में ये हो रहा है, तो हमने मुनासिब समझा
کہ بتا دیا جائے، اور میرے سننے والے یا علماء کو سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ اس منبر سے بھی اس کا بیان کیا جائے، تو ہم نے اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے یہ ادا کر دیا۔ ایک بات ہو گئی، ایک تھوڑی چھوٹی سی بات ہے، ایک خوشی کی بات ہے، آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور شیئر کرنا کیوں چاہتے ہیں وہ بھی ہے۔ میرا بیٹا ہے شناور رضا، میرے پاس ہی موجود ہے، 10 سال کی عمر میں آج اس نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ تو بتلانے کا مقصود فقط یہ تھا کہ آپ کی دعائیں ملیں اور حوصلہ افزائی ہو جائے میرے بیٹے کی۔ 10 سال کی عمر ہے، ہمارے ہاں 10 سال کی عمر میں بچہ جو ہے نا ناظرہ بھی نہیں پڑھتا۔ بحمداللہ میرے بیٹے نے پورے قرآن مجید کی حفظ کی سعادت حاصل کی، اور بحمداللہ ایسا حافظ کہ ایک ہی بیٹھک میں 10 پارے سنا سکتا ہے۔ تو ایک تو بتلانا مقصود اس وجہ سے تھا تاکہ بیٹے کی حوصلہ افزائی ہو جائے، دوسرا اس وجہ سے تھا تاکہ آپ حضرات کی دعائیں مل جائیں، تیسرا یہ تھا کہ مزید بھی دعا کیجئے جس طرح اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ اسے یہاں تک حفظ قرآن کی تکمیل تک پہنچایا، دین کا اچھا حافظ بنائے، اچھا عالم و قاری بنائے، محراب و منبر کا وارث بنائے، مجھ سے اچھا عالم، مجھ سے اچھا حافظ و قاری بنائے۔ آپ حضرات دعا کیجئے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بتلانا مقصود یہ تھا، اگر والدین خوش دلی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دینی ماحول میں ان کی تربیت کریں تو نتیجہ یہ آتا ہے۔ ہمارے ہوتا یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول دینی ہوگا، اگر آپ کی تربیت میں خلوص ہوگا تو رزلٹ یہ سامنے آئے گا۔ ابھی یہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، قرآن کے ترجمے بھی جانتا نہیں ہے، لیکن بحمداللہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ اب چند سالوں میں پھر یہ درس نظامیہ میں داخلے لے گا، اور پھر 8 سالوں کے بعد عالم ہو جائے گا، پھر اس کے مزید 2-3 سالوں کے بعد مفتی ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے جس طرح سے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی اور اس کے نگہداشت کی، اس کی تعلیم کا خیال رکھا، ہر بندے کو چاہیے، جو مسلمان گھرانے میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی، ہر مسلمان باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن فقط خواہش کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اسے حافظ قرآن بنائیں تو اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا رکھیں کہ اس کے پڑھنے کے لیے وہ ماحول سازگار ہو، اپنے گھر کا ماحول ایسا ہو جو نمازیوں کا ماحول ہو، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت میرے بیٹے شناور رضا کو کہ اس نے حفظ قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی یادداشت محفوظ رکھے، مزید اسے علم دین سیکھنے کا جذبہ، توفیق، صلاحیت اور ماحول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔